قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنت تحت اقدام الامہات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بتاؤ کیا کوئی ماں کی خدمتوں کا بدلہ دے سکتا ہے؟ ماں کے پیار کا صلہ دے سکتا ہے؟ عرض کی گئی کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر حج کروایا ہے اور سعی اور کعبۃ اللہ کا طواف کروایا ہے، اور حالت یہ تھی اگر چٹان کے اوپر گوشت کا ایک ٹکڑا ڈال دیا جاتا تو وہ بھی بھون کر کباب بن جاتا، اتنی گرمی کی شدت تھی۔ کیا میری ماں نے جو میری خدمت کی، میری کفالت کی، مجھے جنم دیا، مجھے دودھ پلایا، کیا میں نے ماں کی خدمتوں کا صلہ دے دیا؟ تو جواب آیا، تو نے اس کی ایک مسکراہٹ کا بدلہ بھی نہیں دیا۔ ماں جب ہنس کر دیکھتی ہے تو جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھتی ہیں۔ ساری زندگی ایک ٹانگ پر بھی کھڑا ہو کر بندہ ماں کی خدمت کرتا رہے تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی بھی اگر انسان ماں کی محبتوں کا بدل دینا چاہے تب بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ ماں کے پیار کا کوئی کنارہ نہیں۔ ماں کے محبت کی گہرائی کو کوئی ناپ نہیں سکتا۔ سمندر کے پاتال تک تو کوئی پہنچ سکتا ہے، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں جو دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے اور تڑپتی ہوئی ممتا رکھی ہے۔ ایک مثال ہے، کسی کی محبوبہ نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے راضی تب ہوں گی جب تو اپنی ماں کا کلیجہ نکال کر لے آئے گا۔ اس بدبخت نے اپنی محبوبہ کی خواہش پوری کرنے کے لیے اس اقدام کی تیاری بھی کر لی۔ جا کر ماں کا سینہ چیرا، کلیجہ نکال کر تیز تیز محبوبہ کی خوشنودی کے لیے آ رہا ہے کہ میں اپنی محبوبہ کو دکھاؤں کہ میں نے یہ کارنامہ بھی سر انجام کر لیا ہے۔ تیزی سے آ رہا تھا، راستے میں ٹھوکر لگی تو گرا اور ماں کے کلیجے سے آواز آئی، بیٹا چوٹ تو نہیں آئی؟ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے، یہ ماں کی محبت کا انداز ہے۔ دنیا والوں، ماں کی قدر کو ضائع نہ کرنا۔ ماں کے پیار اور محبت کا صلہ دے تو نہیں سکتے، لیکن ساری زندگی اپنے والدین کی نوکری کرنا اور باپ کی زندگی میں اس کی نافرمانی کبھی نہ کرنا، یہ سعادت مندی اور خوش نصیبی ہوتی ہے۔ حضور نے منبر کی 3 سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین آمین کہا، تو بعد میں پوچھا کہ یا حضور، آپ نے ہر سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین آمین کہا، یہ کیا ماجرا تھا؟ فرمایا جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا تھا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ سیام یعنی رمضان کو پائے اور پھر کثرت عبادت سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو پھر کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے۔ پھر میں نے کہا آمین۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ وہ شخص کتنا بد نصیب ہے جو والدین کو ناراض کر لیتا ہے۔ ساری کائنات ماں کے قدموں تلے ہے۔ میرے محبوب نے جنت کو ماں کے قدموں تلے قرار دیا۔ الجنت تحت اقدام الامہات۔ ماں جنت کی چھاؤں کا روپ ہے، جنت کی گھنی چھاؤں ہے ماں کا وجود، اللہ کی رحمتوں کی صورت ہے ماں کا روپ۔ ہر شے 2 نمبر دستیاب ہے، لیکن ایک چیز آج بھی ملاوٹ سے پاک ہے اور وہ ماں کا پیار ہے۔ بچہ بوڑھا بھی ہو، ماں کی نظر میں بچہ ہی ہوتا ہے۔ ایک شاعر نے ماں کی محبت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کیا خوبصورت بات کہی۔ وہ کہتا ہے، مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ کہتا ہے سحری کے وقت میں نے اٹھ کر کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے۔ علامہ اقبال جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ دیار غیر میں تھے۔ انہوں نے طویل مرثیہ لکھا اپنی ماں کی یاد میں۔
لکھتے ہیں، آہ اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار، آہ اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک مرکب میں آؤں گا، آرزو لے کر تیری خاک مرکب میں آؤں گا، اب دعائے نیمے شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، کون پچھلے پہر اٹھ کر میرے لیے دعا کرے گا، ہر ایک سے دعا کے لیے کہنا پڑتا ہے، حاجی کو معتمر کو کہنا پڑتا ہے، پیر کو مولوی کو کہنا پڑتا ہے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا ہے کہ امی مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، اور جب ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ماں رابعہ بصری ہو تب ہی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں اگر مٹی سے بھرے ہوئے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ ان ہاتھوں کو بھی خالی نہیں موڑتا، ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبرائیل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں، ماں کے چہرے کی خوشی بیٹے کے دل کو حقیقی قرار اور تسکین دیتی ہے۔